اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين واللعن الدائم على أعدائهم الملعونين من الآن إلى أبد الآبدين. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر اخی علی ابن ابی طالب صلوات. واقعوں کے خداوند ذوالجلال آپ سب سادات و غیر سادات خواتین و حضرات کا دور نزدیک سے جمع ہونا اپنی بارگاہ عبودیت میں قبول اور منظور فرمائے. آج 1446 ہجری کی عشرہ محرم کے لیے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ خدمت پیش کرنے کے لیے چھٹی مجلس، اور آج کا دن پچھلے کئی سالوں سے اسپیشلی اس سال جو ہے وہ محرم کا پہلا جمعہ ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے بیبی علی اصغر کے نام سے. حضرت علی اصغر جو امام کا 6 مہینے کا بیٹا تھا اور جس کا نام چند ان شخصیات میں آتا ہے کہ جن کا واسطہ خدا بند ذوالجلال رد کرتے ہوئے خدا کو حیا آتی ہے. اس کا واسطہ دیا رد نہیں کرتا. اور ان 3 یا 4 شخصیات میں سے حضرت علی اصغر وہ ہیں جن کا نام باب الحوائج. باب الحوائج مطلب حاجتیں پوری ہونے کا دروازہ، جن میں سے حضرت علی اصغر ہیں، حضرت عباس ہیں اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. یعنی 2 غیر معصوم اور 1 معصوم، یہ ہے، ان کو کہا جاتا ہے باب الحوائج. اگرچہ امام موسیٰ بن جعفر کا نام جو ہے وہ باب الحوائج بھی ہے اور باب المراد بھی ہے. یہ آپ کا ٹھیک نہ ہوا، ہمارے جانے کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. گھر کی آواز تو ادھر فوراً دروازہ کھلتا ہے تو سارے فیل کرتے ہیں، اس کی آواز تو ہمیں خود کو پتہ نہیں چلتی. آپ کی آواز ٹی وی میں آ رہی ہے. اچھا چلیں، ٹی وی کو نصیب ہو. ہاں، کیا ہے کہ میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ پہلا جمعہ جو ہے وہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کے نام سے منسوخ کیا گیا ہے. اگرچہ بعض ادارہ جات اور بعض مراکز جو ہیں ان میں ہم یہ شہادت جو ہے وہ شب عاشور پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پوری دنیا کے ساتھ میچ کر کے آج وہ حضرت علی اصغر کی یاد جو ہے وہ منائیں گے. چونکہ ہم نے کہا کہ یہ منبر حسینی جو ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی درسگاہ ہے اور یونیورسٹی ہے اور ایک انسٹیٹیوشن ہے اور ایک سکول ہے، تو کیسا ہوگا کہ جیسے ہم آئے تھے ایسے ہی واپس چلے جائیں. کوئی ایسا ہوتا ہے کہ 1 سال پورا سکول جائے اور کلاس پروموٹ نہ ہو تو کیسا لگتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ ہوتا ہے کہ کچھ بچوں کو فیل کر دیا جاتا ہے، وہ پھر اسی
کلاس میں رہتے ہیں، پر انہیں ہر بندہ ایسے دیکھتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بھی سنبھال نہیں پاتے اور وہ ٹائٹل اپنے آپ سے ہٹا نہیں سکتے. یہ تو انہیں لکھنا پڑتا ہے اگلے سال کے امتحان میں بھی کہ جی یہ دوسری دفعہ اپیئر ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہمیں اسیس کرنا ہوگا بھائی کہ ہم یہ 1446 ہجری کا جو عشرہ شروع ہوا محرم، اس سے پہلے ہم کیا تھے، اور جب عشرہ ختم ہوا تو کیا ہم میں تبدیلی آئی ہے کوئی یا کوئی نہیں؟ اگر ہم میں تبدیلی آ گئی کسی حوالے سے، ایٹیچیوڈ سے، اخلاق سے، عمل سے، انفارمیشن سے، بیہیویئر سے، ٹاک، واک، لک، کسی حوالے سے، لباس، اور کیا ہمارے ہیروز جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے؟ کیا وہ جو بلیمز ہم پہ لگائے جاتے ہیں، الزامات کہ شیعہ یہ تو شیعہ وہ، کیا ہم نے اس کے لیے مٹیریل اکٹھا کیا، اس کے جوابات اکٹھا کیے؟ اور جب ہم فیلڈ میں جائیں گے تو کیا ہم، دیکھیے آپ سولجر ہیں امام زمانہ کے، امام حسین کے سولجر ہیں، تو کیسا سولجر ہیں ہم کہ نہ آپ کے پاس بلٹ ہے، نہ گن ہے، نہ ہی کوئی اسلحہ، ہم ویسے جسٹ خدا کے سہارے چلے جا رہے ہیں؟ یہ تو کوئی سولجر نہیں ہوتا نا. سولجر جو ہوتا ہے وہ بارڈر پہ تب جاتا ہے، پہلے ٹریننگ لیتا اور اس کے بعد پھر اسلحہ، وہ بھی اپنے جدید دور کا. اب اگر جس سے لڑنے جا رہے ہیں وہ ہو آج کا اسلحہ، ویپن اس کے پاس ہو، اور ہمارے پاس ہو وہی ڈنڈا سوٹا 1400 سال پہلے والا، تو مقابلہ ہوگا. اب تو بھائی بندوقوں اور ٹینکوں کی بھی لڑائی نہیں رہی، اب تو بٹنز کی ہے. بے شک. تو آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن آپ کا کیا کر رہا. آپ ہیں کہ جب ماشاءاللہ اس سے انجوائے، اس کے کمنٹ پڑھے، اس کے کمنٹ پڑھے. بھائی یہ کمنٹ پڑھنا تیری ڈیوٹی نہیں ہے. آپ کی ڈیوٹی کیا ہے کہ حسین اور اس کے مشن کا دفاع کیسے کرنا. بے شک. اور وہ دفاع اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک انفارمیشن نہ ہو. میں نے احمد بھائی سے کہا، یہ مثال دی کہ آپ جا رہے ہیں گاڑی پہ یا کہیں چلے جا رہے ہیں راستے میں، ناراض نہیں ہو جانا، مجھے اور کوئی نام کسی کا نہیں آتا نا، میں اس لیے ورنہ میں کسی کا ڈسٹنکشن کا قائل کوئی نہیں ہوں. آپ سارے میرے سر کے تاج ہیں اور میرے سرور اور محترم ہیں، اس لیے کہ عزادار حسین جو ہے اس کا مقام میرے نزدیک بہت بلند ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھیے کہ کوئی جیسے ہم عادت تو ہمارا بھی مینٹالٹی پاکستانی ہے نا، کہ کہیں رکے یا کہیں جا رہے ہیں تو کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے. اب یہاں پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں، یو کے میں آگے بہت زیادہ. پاکستان والا ہی قصہ یہاں بھی ہے. چلیے انشاءاللہ، نہیں تو آ جائیں گے، ہم دعا کریں گے آ جائیں گے کو. تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ آپ مانگے گا، اور مانگنے والے کا آپ روک نہیں سکتے، اس کا تو حق ہے. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کا دل بھی چاہتا ہے دینے کو، اور آپ نے جیب میں نگاہ ماری تو جیب ہی خالی ہے. آپ ایمانداری سے بتائیے اسے دیں گے کیا؟ کوئی دیں گے آپ؟ فاروق صاحب، اور ان کا بھی نام مجھے میرے خیال میں آتا ہے، ذیشان، یہ 3 نام آ گئے. کل پرسوں تک اور بھی آ جائیں گے. پر کیا ہے کہ آپ کے ساتھ ہی ایسا ہو جائے، کوئی آپ سے کہے جی مجھے کچھ پیسے دے دیں، تو آپ کے پاس اپنے جیب میں نگاہ ماری تو ہے ہی کوئی شے نہیں. جب ہے ہی کوئی شے نہیں، اس سے دیں گے کیا؟ یہ عقلی بات ہے نا. میں نے کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا، نہ کوئی بائبل پڑھ رہا ہوں، نہ کچھ. یہ نارمل آپ کی وہ انڈیا والی کوئی کتاب بھی نہیں پڑھ رہا. وہ بھائیوں کے لیے بھگوت گیتا ہو یا گرنتھ ہو، آتے ہیں مجھے، اس کے اندر کیا ہے وہ بھی آتا ہے مجھے. پر میں وہ سناؤں گا نہیں، اس لیے کہ اس میں اب میں وہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کامن سینس ہے، جو ہر بندے میں موجود ہے. تو جب آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، دیں گے کیا؟
اور اگر آپ کے جیب میں جس کنٹری میں ہے اس کے پیسے ہیں، اب یہاں ہیں تو آپ کے پاس 10 یورو ہیں، تو آپ جناب آپ کا جی بھی چاہتا ہے دینے کو، لیکن اتنے بھی سخی نہ بنے، آپ کے مولا نے کہا سارا کچھ نہ دے دینا، آپ اپنا کرایہ بچا کے رکھنا، پھر گھر بھی پہنچنا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ یہ کسی کو دے دیجیے دوسرے کے آگے ہاتھ، ابھی تو دینے والے تھے ابھی لینے والے نہ بن جائے، بلکہ اس میں سے چلیں 5 کر لیں تو اس میں سے آپ دے سکتے ہیں، یہ ہے کامن سینس، منطق، لاجک۔ بھائی لوگ عزیزو، یہی ہے ہر بندے کے ذہن میں اب آتا تو ہے کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، آپ لوگ بھی کہتے ہیں ہمارے بچوں کی کوئی تربیت ہو جاتی، تو یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ ڈیوٹی کسی مولوی کی نہیں ہے، کسی پروفیسر کی یا کسی اور کی نہیں ہے، یہ ڈیوٹی میری اور آپ کی ہے، جس کے بچے ہیں اس کی ہے۔ اور اب اس جگہ پہ یہ رکھیے، اس کی جیب میں جب ہے ہی کوئی نہیں، خود کو نہیں پتا حسین کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اہل بیت کیا ہے، وہ بچوں کو دے گا کیا؟ لیکن اگر اس کی جیب میں بہت ساری انفارمیشن ہے، عقائد بھی ٹھیک ہیں، اعمال پہ بھی اس کا ماشاءاللہ سے پریکٹس ہے، اور انفارمیشن سے لوڈڈ ہے، فلی لوڈڈ ہے، تو اس سے دیکھ کے ظرف دے کے جتنا برائٹ بچہ ہوگا اسے دیتا جائے گا اور تربیت ہوتی جائے گی۔ اسی طرح سوشل میڈیا، اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہم جناب ہیں صرف فوٹو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن بھیا وہ اندر جو بیٹھا ہے شرارت کرنے کے لیے، اس کا جواب کون دے گا؟ تو وہ کون دے گا؟ جو آئی ٹی میں ماسٹر ہوں گے۔ دل خوش ہوتا ہے کہ جی آئرلینڈ گئے تھے، وہاں جس سے پوچھتا ہوں جی کون ہے آپ، میں آئی ٹی والا ہوں، تو آئی ٹی والا ہیں، تو امام زمانہ جب کل آئیں گے تو کیا سمجھتے ہیں؟ اب میں ایک بریکٹ اور کھولوں، کل امام کا ہم دعا کرتے ہیں، ابھی یہ سلوات ہی بھیجتے ہیں نا، تو یہاں ایک دو میں نے انہوں نے کہیں سن رکھا ہے یا ان کا دل بھی کرتا ہے، باقی سارے اللہم صلی علی محمد و آل محمد پہ چپ ہو جاتے ہیں، تو ایک دو بندے میں سنتا ہوں وہ کہتے ہیں وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ بھائی یہ سوچ سمجھ کے کہیے، اس لیے کہ اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ اس کو جلدی بھیج، جلدی آ گیا تو کیا میں اور آپ تیار بھی ہیں اسے وصول کرنے کے لیے؟ ایسے ہی ہے کہ 2 آنے کا مولانا میں ہوں، تو میں اگر آپ کے گھر جاؤں اور گھر کا ماحول ہی سازگار نہیں ہو تو آپ کہیں کہ مولانا ایک منٹ ٹھہریے، میں ذرا وہ سارا سامان ہٹا لوں جو مناسب نہیں ہے، تو کیسے چلے گا؟ ایسے امام کو تو نہیں کہہ سکتے نا۔ ایک پچھلے 1-2 سالوں میں ایک کلپ بنایا تھا تہران والے جوانوں نے کہ ایک سید نورانی قسم کا آتا ہے اور ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو اندر سے آواز آتی ہے کون؟ تو کہتا ہے میں سید محمد امام زمان علیہ السلام۔ توجہ میری طرف ہے کہ نہیں؟ اب بے شک چپ کی، چپ بالکل چپ کا روزہ رکھیں، لیکن توجہ میری طرف رہے تو میں آپ کا ممنون رہوں گا۔ رات کو ادھر گئے تھے، اللہم صلی علی محمد رات کو ادھر گئے تھے تو مومنین پہ مجھے ترس آتا ہے، ادھر کے اس حوالے سے اور یہاں کے اس حوالے سے، کہ یا تو انفارمیشن دیکھیے، ادھر والا اگر مقصر ہو، یعنی اس میں وہ دینے کی کوئی صلاحیت نہ ہو تو یہ قصوروار ہے، اور ادھر والا اگر لینے کے لیے تیار ہی نہ ہو، یا اس میں انٹرسٹ نہ ہو، یا اس میں سلیقہ نہ ہو، تو وہ قصوروار ہے۔ اور بہرحال یہ فیصلہ نہ میرا ہے نہ کسی اور کا، یہ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکنے کا موظف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کون ہے؟ نام کیا سید محمد، تو وہ کہتے ہیں اچھا تھوڑا ٹھہریے میں ذرا سنبھل کے آتا ہوں۔ اب دوسرا دروازہ کھٹکھٹایا، 40 دروازے انہوں نے کھٹکھٹائے، ہر طرف سے جوانوں نے جواب یہی دیا کہ بس جی آتے ہیں، اور وہ 40 دروازے کھٹکھٹانے کے بعد چلے گئے، تو جب گلی کی نکڑ پہ پہنچتے ہیں تو 40 دروازے کھلتے ہیں یکدم، اور اس سے نکل کے کہتے ہیں کہ کون تھا؟ تو وہ پیچھے مڑ کے کہتے ہیں
کہ آپ لوگ ہی بلاتے تھے نا, آپ دعا کرتے تھے کہ جلدی آ جاؤ. میں آیا ہوں اور آپ تو تیار ہی کوئی نہیں ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے وارننگ ہے کہ صرف میں اور آپ یہ سر ہلا دیں گے تو کافی ہوگا؟ ہرگز نہیں. بھیا عقائد تو اپنی جگہ ٹھیک ہوں گے تو باقی سارا کام چلے گا. اب ہم نے یہی کام کر لیا کہ جو شارٹ کٹ ہے کہ بس نعرہ ماریں گے, فرشتے بھی جو ہے وہ کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے وہ چلے جائیں گے. ایسا ہونے والا نہیں ہے, اس لیے کہ ان خیال استو محال استو جنو, یہ میری اور آپ کی دل خوش کرنے کی ہو سکتی ہے تمنا, پر وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. وہ لا یعصون اللہ طرفۃ عین, وہ اللہ کی نافرمانی ایک چشم زدن بھی نہیں کرتے. وہ علی کی اماں کو بھی معاف نہیں کرتے جب تک وہ عقیدہ سناتی نہیں ہے. تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں بھیا؟ اور یہ رواج ادھر ان میں ہے ہی کوئی نہیں. یا علی مدد, یہ ادھر رواج کوئی نہیں ہے. قرآن نے بھی کہا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا, اور وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم. تو مسلمانوں کا جو سلام ہے عقائد کے اعتبار سے انسان اتنا لوز نہ ہو جائے کہ اسے ہر شے بھول جائے. اس لیے ماؤں نے ہمیں اپنا دودھ پلاتے ہوئے گھٹی میں ملا کے پلا دیا, بچہ ہمارا خدا ایک ہے. اب تو میں بتا رہی ہوں لیکن تیری ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی, بلکہ بعد میں جب بڑے ہو جانا تو اس میں مجتہد ہو جانا, اس میں ایکسپرٹ ہو جانا کہ کوئی دنیا کی طاقت تجھے اس عقیدے سے ہلا نہ سکے. ایسے ہی جیسے وہ بوڑھی تھی تو کسی نے, آپ جیسے پڑھے لکھے بندے نے کہا کہ جی اس کو کیا پتا ہوگا خدا ہے کہ نہیں, تو اس نے کہا جی خدا کتنے ہیں اماں جی؟ لگی ایک ہے. جی تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ کہنے لگی یہ چرخہ جو کاٹ رہی ہوں نا یہی ثبوت ہے سب سے بڑا. جب میں ہلاتی ہوں تو یہ ہلتا ہے, جب میں روک دیتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے. تو کیسے ممکن ہے اتنی بڑی کائنات بغیر کسی کے چلانے کے چل رہی ہو یا کسی کے بنائے بغیر بن رہی ہو؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. اور آپ کے اور میرے آقا مولا امیر مومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ تحیۃ و ثناء نہج البلاغہ کے ساتھ بھی کبھی کبھی کال ملایا کریں. اب مجلس میں بیٹھے ہیں, کہیں بیٹھے ہیں کسی محفل میں, اور یہ بلا تو ہمارے گلے پڑ گئی, یہ تو نہیں چھوڑتے ہم. ادھر آئے تھے کچھ اور سننے, لگے ہوئے اس میں. ایمانداری سے بتائیے کسی کے پلے کیا پڑے گا جب میں ہوں ہی اس کا اسیر, میں تو اس کا قیدی ہو گیا اور میں نہیں مس کرنا چاہتا. جس سے چیز سے محبت ہوتی ہے, توجہ میری طرف ہے, جس چیز سے محبت ہوتی ہے انسان اس سے جدا ہونا پسند نہیں کرتا. اور اگر یہ سامنے آ جائے نیند نہیں ہے, بوریت نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, نہ کھانے کی ضرورت, نہ پینے کی ضرورت, نہ دوائی کی ضرورت, بس یہ ہے اور میں ہوں, اور کیا اس سے حاصل مجھے کیا ہوگا یہ تو آپ جانتے ہیں بہتر مجھ سے. تو اب یہ میں خود اعلان کر رہا ہوں کہ میرا علی سے کتنا واسطہ ہے, آل محمد سے کتنی محبت ہے کہ ان کی محفل میں بیٹھ کے میرا کام جو ہے یہ ادھر چل رہا ہے. اور میں کہتا ہوں جی سبحان اللہ, رو رو کبھی فنا ہو رہا ہوں, علی اکبر اوہ کتنے خوبصورت تھے, کیا ہو گیا وہاں. لیکن جب شکل میری دیکھی جائے تو میرا ہیرو جو ہے وہ کیا نام ہے, ان کے نام بھی نہیں آتے الو کے پٹوں کے مجھے, تو وہ کیا جی مائیکل جیکسن ہے, اس جیسا ہوں. اچھا ادھر کہوں گا جی میں میرے مولا کے جو ہے وہ جوان تھے ایسے, سبحان اللہ خوبصورت, یوسف بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا. اور ہم لگتے ہیں ہمارے ہیرو جو ہیں وہ لباس ان کا سبحان اللہ ایسا ہوتا تھا, ہماری جو ہے وہ لیٹسٹ جو ہے وہ ویسٹرن میں جو لباس ہوگا جیسے وہ ڈیزائن کریں گے وہ پہننا فخر و مباحات سمجھیں گے. ایک ایسا مجبوری ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فخر اور اس میں مطلب ڈیزائننگ اور شو آف کرنا اس کی بات ہے, اس کو ایک ماڈل بنا دینا.
چلیں گے تو کیسے علی اکبر چلتے ہوں گے وہ کبھی نہیں سوچا. رو لیں گے لیکن چلیں گے ایسے ہی جیسے کوئی دوسرا ہیرو چل رہا ہے. اس کا مطلب پریکٹیکلی میرا ہیرو کوئی اور ہے اور وربلی جو مجھے مجبوری ہے چونکہ میں اس گروپ کا حصہ ہوں لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ جی کیسا یہ شیعہ یار یہ اس نے اس دن اکبر کا مصائب آیا تو یہ رویا بھی نہیں ہے, اسے کوئی اس کا کوئی احساس نہیں ہے, پر وہ یہی کمرے تک ہے, اس کے بعد کیا ہے بس ٹھیک ہے. تو عزیزان میں آپ کو کوئی کوشچن مارک نہیں ریز کر رہا, صرف اور صرف درد دل کر رہا ہوں کہ عقائد جو ہیں وہ آج میں صرف جان بوجھ کے علی کے فضائل تو ہیں ہی ہیں, علی کے احکام بھی سننا ضروری ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ اگر کوئی مخالف پوچھ لے کہ جی واقعی نا آپ مسلمان ہیں تو خدا آپ کا ایک ہے, تو کیسے ایک ہے؟ ہم یہ کہیں گے جی ہمیں تو مولانا صاحب نے بتایا تھا خدا ایک, ہمیں تو ابو امی نے بتایا تھا, یہی اس سے آگے جائیں گے. تو بھائی وہ ان کا عقیدہ تھا, آپ کا عقیدہ کیا بھائی میرے؟ آپ کا خدا ایک ہے کہ نہیں؟ یہ تو بتا رہے ہیں کہ جی ان کا خدا ایک ہے, واقعا ہوگا. آپ کا خدا کدھر ہے, کتنا ہے, کتنے ہیں؟ تو ہم کہیں گے جی تو سوچا بھی نہیں تھا, یہ سنا ہے خدا ایک ہے, پر واقعا یہاں سے اب بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بلیو ہوا کہ نہیں. اور حضرت امیر ارشاد فرماتے کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کے ساتھ ان کے لیول کی گفتگو کرو. اگر امیر کائنات ہیں جو علم لدنی کے وارث ہیں, ٹھیک ہے, سارے کا سارا علم اللہ نے علی کو دیا ہوا ہے. سورہ مبارکہ یاسین وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہر شے کا علم جو ہے وہ اللہ نے امام مبین میں رکھ چھوڑا. بے شک. لیکن ادھر جس کو سمجھا رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ بدو. اس کا کام کس سے ہے؟ یا کھوتے سے, گدھے سے, یا گھوڑے سے, یا اونٹ سے ہے, یا بکریاں, مطلب یہی ہے اس کا پورے کا پورا علم. تو اس کو سمجھانا ہے کس نے؟ اب دیکھیں ایسے مثال کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر آ جائے اور اس بچے کو وہ تھیوری سمجھانا شروع کر دے اور وہ وہاں کی دلیل دے کہ دیکھیے ناسا میں ہم یہ پڑھاتے ہیں, یہ کہے گا پاگل ہو گیا یہ بابا, اسے ہو کیا گیا, یہ تو میرے یہاں ایسے گزر رہی ہے, میرا اس سے کیا, یہ کیا ناسا واسا لگا رکھا ہے. اور اگر وہ اس کی بات سن کے یہ اسے دیکھے گا تو کہے گا یہ ہنکوں والا خوبصورت سا بچہ یہ مجھے گھور کے کیوں دیکھ رہا ہے, اور وہ گھبرا جائے گا, تو پھر اس کا بیڑا غرق, نہیں سمجھا پائے گا نا. لیکن اس کو چاہیے کہ وہ اپنے وزڈم اور حکمت کو استعمال میں لاتے ہوئے اس کو اس کے لیول میں ایسی بات سمجھائے کہ جو اس کے عقل میں بھی آ جائے, اور یہ پھر اس کا انکار نہ کرے. یہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہے سوائے علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. وہ کیسے؟ میں آپ کو بات سناتا ہوں کہ مولانا نہج البلاغہ ابھی بھی 14 صدیوں کے بعد اب بھی ناسا والے تحقیق کر رہے ہیں, کیا یار یہ کمال ہے اس کی. یہ دلیل اس دور کے بدوؤں کے لیے تھی, اور آج کی ٹیکنالوجی بھی اتنی ایڈوانس ہونے کے باوجود اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور اب میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں. حضرت ارشاد فرماتے ہیں جب ایک بدو کھڑا ہوا خطبہ دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی خدا ہے, ہم نے تو دیکھے نا کہ صاحب ہم تو دیکھ کے ماننے کے عادی ہیں, ہم نے کبھی دیکھا نہیں اس کو, اور ہمارا تو آپ کو پتہ ہے کہ گدھے گھوڑے اور اونٹ اور بکریاں یہی ہوتے ہیں, مال مویشی, ان کے ساتھ ہمارا کوئی اس سے زیادہ لینا دینا سکول ہے نہیں. تو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو خدا چاہیے, دکھا دیتا ہوں, اور قابو رکھیے, آئندہ یاد رکھیے. اس لیے اس کو وہ لیول علی کا آسمانوں والا اپنے آپ کو آہستہ 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 لائے یہاں تک, یہاں اتر کر دیکھا کہ اس کا لیول یہ ہے. اس میں فرماتے ہیں سائل اب سوال کر. اس نے سوال کیا, حضرت فرماتے ہیں بڑا آسان ہے, تیرا کام ہے نہ اونٹ سے, گدھے سے,
घोड़े से, तो उन्हीं को बास करते हैं ना, उसी की जबान में तुझे समझाता हूँ। हजरत फरमाते हैं अल-बारतु तदुल्लु अलल बईर वर्रौसतु तदुल्लु अलल हमीर व आतारुल कदम तदुल्लु अलल मसीर अफसमाउन बिहादिहिल लताफा व हादिहिल अर्दु बिहादिहिल कसाफा अला यदुल्लानि अलल लतीफिल खबीर। चले, ये तो आपको बात समझ नहीं आई, समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके मौला ने इरशाद फरमाया, ए बद्दू साहब, आपका अगर ऊंट गुम हो जाए तो उसे ढूंढते हो कि नहीं? कहने लगे हाँ ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हो? उसकी रस्सी और मुहार रखी अपने छाने पर और चल दिए बाहर, इधर गया होगा उधर गया होगा, तो जंगल में कहीं उसकी मेंगनी नजर आ जाए, वो ऊंट का वो फजला होता है, उसकी मेंगनी नजर आ जाए, वहां आपने कोई अपना ऊंट नहीं देखा, वो तो बड़ा है ना, और ये एक मेंगनी उसकी देखी, अब उसके दिमाग में वही है। आपको क्या लगता है, वहां से आपको क्या समझ आती है? वो कहने लगा सरकार बात तो आपने पते की है, मुझे 100% यकीन हो जाता है कि मेरा ऊंट यहाँ आया है, अदरवाइज ये नहीं आ सकती थी। फरमाया अगर गधा गुम हो जाए तो कहते हैं जी वो भी यही करते हैं कि उसकी लीद देख कर जंगल में हमें यकीन हो जाता है कि हमारा गधा यहाँ आया होगा। कहा तीसरी बात कि कोई भाई साहब गया हो कहीं और अभी ना आया हो, उसे तलाश करने के लिए आप ये आजकल भी होता है, ये खोजी जो उसके पांव का निशान समझते हैं कि कहीं जंगल में आपको बंदे के पांव का निशान मिल जाए, जमीन पर लगा हुआ पांव का जूते का निशान मिल जाए, तो आपने बंदा नहीं देखा लेकिन आपको यकीन हो जाता है अगर बंदा यहाँ ना आया होता तो ये पांव का निशान नहीं लग सकता था। हजरत फरमाते हैं इतनी छोटी छोटी बातें तुझे यकीन हो जाता है, इतनी बड़ी कायनात, आसमान का नीलगून शामियाना, जमीन का फर्श जमरुद्दीन, या आसमान में चमकती हुई महताब और आफताब, और ये सितारे और कंदीलें लटकी हुई, और ये सारे का सारा गैलेक्सीज का निजाम ये बगैर बनाने वाले के बन गया है और बगैर चलाने वाले के चल रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि कोई इसे बनाने वाला ना हो, कोई इसे चलाने वाला ना हो, खुद ब खुद चल रहा हो? ओ भैया, एक तिनका भी जो है वो वहां से यहाँ तक आप अगर उठा के ना रखे तो नहीं होता। और आप कहते हैं कि जी कोई इसका कोई नपुर से आने वाला है, खुद ब खुद आप ऐसे पौधों की तरह उगाए, ऐसी बात नहीं है। ये बात इस बात की बय्यन दलील है कि खुदा है और वो खुदा है भी एक, वो दो नहीं है, तीन नहीं है। जैसे ट्रिनिटी आपने बाइबल देखी है कभी? आपके दोस्त होंगे ना क्रिश्चियंस, हमारे उनसे डायलॉग हुए अमेरिकाज में, तो हमने उनको कहा कि आपकी बाइबल शरीफ जो है इस पर हमारा ईमान है, हम इसे किताबें आसमानी समझते हैं, आपको हम पाक भी समझते हैं, पर ये बाइबल नहीं, वो ओरिजिनली जो हजरत ईसा अलैहि तहय्यद व सना लेके आए थे, ये मुहर्रफ है। इसी की दलील आपको बताते हैं कि क्या आपका ईमान है ये जो इसका तीसरा पार्ट है ट्रिनिटी वाला। इसमें जो ट्रिनिटी है, ट्रिनिटी में क्या है? तो प्रीस्ट और पास्टर वो बोलेगा कि वो फादर एंड सन एंड होली घोस्ट, तो उसे पलट के पूछा जाए कि जी ये होली घोस्ट भला क्या है, ये होली घोस्ट साहब क्या है? तो वो कहते हैं कि जी बाइबल सेज दैट व्हेन द सन विल गो द होली घोस्ट विल कम। यही वहां जाके देखिए। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, अगर ट्रिनिटी आप कहते हैं और इस पर आपका ईमान है, तो आज से देखिए वो ट्रिनिटी हमें भी समझाएं तो सही ना। वो तो टूट गई, आपने खुद तोड़ दी कि अभी तक तो है फादर और सन है, होली घोस्ट आएगा अभी नहीं है। आप चुप कर गए ना। अभी वो कहते हैं जी होली घोस्ट विल कम व्हेन सन विल गो अवे। तो जब सन है तो होली घोस्ट कोई नहीं है।
وہ تو دو رہ گئے، فادر اور سن. ہولی گوسٹ کدھر ہے؟ تو جب سن چلا گیا، ہولی گوسٹ اور فادر رہ گئے، سن نہیں رہا، ٹرینیٹی تو پھر بھی ٹوٹ گئی. تو کہنے لگے یہ بات میں آپ کی دم تو ہے. تو ایسے ہی ہم لگے پھرے ہیں اتنے 1000 سال سے، ہمیں یہ ٹرینیٹی سمجھ ہی نہیں آئی. کہتے فوراً کہہ دیتے ہیں ہمارا اس پہ کوئی ایمان نہیں ہے، یہ ٹرینیٹی پہ ہمارا ایمان کوئی نہیں ہے، پر مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہم اسے حذف نہیں کر سکتے، یہاں سے اس کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. عزیزان خدا بند ذوالجلال صلو علی محمد و آل محمد. تفضل شیخنا. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. ماجور انشاءاللہ، ماجور. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو مولا متقیان علیہ تحیت و ثنا ارشاد فرماتے یہ بھی چھٹے امام سے سوال ہوا تھا کہ خدا تو چلیں جی ہم نے مان لیا ہے، پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جی وہ ایک سے زیادہ ہیں، زیادہ بھی تو خدا ہو سکتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں جی کہ اس وقت تک بہت علم ترقی کر چکا تھا، امام صادق کے دور میں بڑے بڑے جید علماء تھے دہریے. تو کہنے لگے کہ دیکھیے کہ سرکار مطلب دیکھیں نا کہ وہ خدا ہیں، وہ لڑیں گے تھوڑا، جھگڑالو بھی نہیں ہوں گے، وہ تو بڑے پیسفل ہیں. دونوں ایک دفعہ کہیں گے جی کہ ہم نے سورج نکالنا ہے، دونوں کہیں گے جی ایک ٹائم پہ ہی اسے غروب کرنا ہے، باقی سارا نظام بھی جو ہے یہ بندہ پیدا کرنا ہے وہ مارنا ہے، ان کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ کہ وہ جھگڑا تو نہیں کریں گے، پر یہ ہے کہ اکٹھا ہی کر سکتے ہیں یہ سارے کام یا اکیلا بھی کر سکتا ہے. ان میں سے اگر کوئی دونوں میں سے ایک چاہے کہ میں یہ کر لوں تو کیا وہ انتظار کرے گا دوسرا بھی اس میں مشورہ دے تب وہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی بڑے ان کا اچھے ٹرم ہیں، تعلقات اچھے ہیں، لہذا وہ جناب دونوں مل کے ہی کرتے ہیں. فرمایا دونوں خدا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ تو محتاج ہوئے ایک دوسرے کے مشورے کے. جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. اللہ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات. پھر کہنے لگے کہ نہیں سرکار وہ غلطی ہو گئی. اصل میں کیا ہے کہ وہ دونوں میں سے ہیں بڑے سمجھدار، ان کا کام اکٹھا چلتا ہے، پر اگر ایک چاہے تو وہ ایک ہی کر سکتے. فرمایا بات ختم ہو گئی، ہمیں وہ ایک ہی کافی ہے، آپ دوسرے کو لے جائیں وہ دوسری دنیا بسا لے، اس لیے کہ اللہ ایک ہی ہمارا کافی ہے، اور وہی قادر بھی ہے، وہی عالم بھی ہے، وہی خالق بھی ہے، وہی رازق بھی ہے، وہی مالک بھی ہے، وہی مالک یوم الدین بھی ہے، وہ اس جہان کا بھی مالک ہے اور اس جہان کا بھی مالک. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب یہ آج کی حد تک میں زیادہ آپ کو ڈوز نہ دے دوں کہ جی آج پھر وہ کدھر گئے وہ فضائل جو اس نے وعدہ کیا تھا. تو فضائل ماشاءاللہ سے ہمارے محترم شیخ بھی آ گئے ہیں. تو آئیے مل کے امیر المؤمنین علیہ تحیت و ثنا کے فضائل کا بھی ایک شمع ہم حاصل کر لیں، اور آپ کو کچھ ہدیہ کر دوں کہ بہت زیادہ نہیں، ایک حدیث وہ بھی مشکل ہے کہ مکمل ہو جائے. وہ یہ ہے کہ لما اسرے ابی الی السماء، کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جب مجھے آسمانوں پر لے کے جایا گیا. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل قرآن مجید میں 15واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کہ اللہ رب العزت اپنے عبد کو ایک رات میں لے کے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد اقصی میں بھائی لوگ کہتے ہیں جی یہ فلسطین والی، اور مسجد اقصی لغوی طور پر بھی وہ ہے جس سے آگے کوئی نہ ہو، سب سے دور والی مسجد، اور وہ سدرۃ المنتہا پہ.
سبحان اللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رات جو ہے وہاں کوئی، میں نے اگلے دن بھی عرض کیا، کوئی پریس رپورٹر ساتھ میں نہیں تھا، حتیٰ لے دے کے گیا تو جبریل تھا نا، جبریل بھی ایک ایسا مقام آیا کہ اس نے کہا لو دنوت انملتن لحترقت، یا رسول اللہ اس سے آگے ہماری گنجائش نہیں ہے، اگر ایک پورا بھی آگے چلوں تو وہ جل جاؤں۔ اگر اللہ کا ہاٹ لائن پہ بات کرنے والا اکیلا 1,24,000 انبیاء میں سے 1 on 1 بات کرنے والا کلیم خدا موسیٰ اگر اس کے ادھر نہیں بلکہ طور پہ جاتا ہے تو حکم دیتا ہے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، موسیٰ یہ پاک جگہ ہے، جوتے اتار کے آؤ۔ میں اب کہاں رکھوں یہ جملہ؟ آمنہ کا لال گیا وہاں، ارادہ ہی کیا ہوگا کہ یہ جوتے اتار دیں، اللہ کی آواز آئی، میرے محبوب وہ موسیٰ تھا، تو میرا حبیب ہے، وہ کلیم تھا، تو حبیب ہے، اور حبیب جو ہے وہ انہی جوتوں کے ساتھ مدینے کی خاک جس پہ لگی ہو لے کے آ جا سدرۃ المنتہا پہ، قاب قوسین او ادنا تک وہ سفر کرنا ہے۔ لیکن یہ اگر جبرائیل نہیں آ سکتا تو کوئی بات نہیں، ادنو منی، اور حضرت پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ 1000 سال کا سفر ایک ادنو منی، اور دوسری دفعہ میں جب سنتا تھا تو 1000 سال کا سفر میں طے کرتا تھا، اور وہ آواز قدرت الہی کی میں نے 1000 مرتبہ سنی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا سفر ہوگا۔ اور وہ حضرت جبریل علیہ السلام جو حلال مشکلات انبیاء ہیں وہ وہیں رہ گئے، اور انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جا سکتے ہیں، آپ جائیے۔ اگر راستہ ہی پتہ نہ ہو اور بندہ کہے جی مسافر کو آپ جائیے تو کیسا لگے گا؟ اب یہ نہ کہنا کہ پیغمبر کو راستہ پتہ نہیں تھا، وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ ایسا پڑھا لکھا تھا، اور پھر یہ ہے کہ اس کو بھیجا گیا تھا۔ بھیجا اسے جاتا ہے جو ادھر کا ہو اور ادھر بھیجا جائے، ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے، اور پھر پیغمبر اکرم نے معراج ایسے تھوڑے کی ہے کہ جی ادھر کا تھا اور ادھر گیا، نہیں، اللہ کے محبوب نے اپنے گھر کا دورہ کیا اور وزٹ کیا ہے، جانتا تھا کہ کہاں تک جانا ہے، اور اللہ کا نبی تھکا ہوا تھا۔ جب اتنا سفر کیا تو اللہ رب العزت کے نمائندے سے جب واپس آیا معراج سے، میں نے کہا نا کوئی پریس رپورٹر نہیں تھا، تو پھر پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ جو گئے تھکے ہوئے تھے، آپ کی خدمت تواضع کیسے ہوئی؟ آپ سے بات آپ کے رب نے کیسے کی؟ کون سی زبان استعمال کی؟ کون سا لہجہ استعمال کیا؟ تو کلمنی اللہ ربی بلہجت اخی علی ابن ابی طالب، اللہ نے میرے بھائی علی کے لہجے میں میرے ساتھ گفتگو کی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اب حضرت ارشاد فرماتے ہیں میرے یاروں، میرے جانثاروں، میرے صحابیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، سنو غور سے، میں نے جنت کا بھی دورہ کیا اور جہنم کا بھی دورہ کیا، وہاں سارے انبیاء کو نماز بھی پڑھائی، اور باقی میں سب کو چھوڑوں، میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ لما خلق اللہ اللوح، جب اللہ نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، کتب فیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وعلی امیر المؤمنین، اس میں لکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی امیر المؤمنین۔ ولما خلق اللہ القلم، جب قلم کو پیدا کیا جس سے لوح میں لکھا، قلم تقدیر سے، کتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین۔ ولما خلق الکرسی، جب اللہ نے کرسی کو پیدا کیا، کتب علی قوائمها لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین۔ ثم خلق اللہ اسرافیل وکتب علی جبہتہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. جب اسرافیل فرشتے کو پیدا کیا جس نے سور پھونکنا ہے، اس کی پیشانی پہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین. وثم لما خلق اللہ جبریل کتب علی جناحیہ، جب جبریل کو پیدا کیا اس کے دونوں پروں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. ولما خلق اللہ الماء کتب علیہ یا کتب فیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین، اس پر بھی غرضے کے عرش ہے پہ. خلق اللہ السماء، جب اللہ نے آسمان کو پیدا کیا کتب علی اطرافہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین. ثم خلق اللہ الارضین وكتب على طبقاتها لا اله الا الله محمد رسول الله علي امير المؤمنين. من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فليقل امير المؤمنين علي بن ابي طالب. فرماتے ہیں ہر شے پہ میں نے دیکھا کہ اللہ نے جب ہی پیدا کیا اپنے نام کے ساتھ میرا نام جوڑا اور میرے نام کے ساتھ میرے بھائی علی کا نام جوڑا. اب جو بھی بندہ دنیا میں سانس لے گا اس پر ضروری ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ بھی کہے. جب لا الہ الا اللہ کہے تو کوئی فائدہ نہیں جب تک میرا نام اس کے ساتھ نہ جوڑے. جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ چکے اس پر ضروری ہے کہ وہ پھر علی امیر المؤمنین بھی کہے. یہ ہے پوری حدیث نہیں میں نے مکمل کی بحار الانوار کی. اور قرآن مجید آپ نے سنا، میں تو حدیثوں پہ ہی آپ کو صرف آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ سارا اشرف پورا حدیث ہی پڑھتا رہے گا. قرآن مجید تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ علی کا قصیدہ ہے سارے کا سارا. اب پہلے ادوار میں جب ٹیکنالوجی اتنی تیز نہیں ہوئی تھی، لوگوں کو اول سے لے کے آخر تک مشکل سے پڑھنا ہوتا تھا، تو یہ تحقیق یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت علی کی شان میں 200 آیتیں قرآن کی نازل ہوئی ہیں. ریسنٹلی ایک اہل سنت کے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 1000 آیت میری تحقیق کے مطابق علی کی شان میں نازل ہوئی. اب کیسے پتہ چلے کہ اب کتنی ہیں، وہ 200 ہیں یا 1000 ہیں؟ ویسے تو ہمارا دعویٰ تو ہے کہ سارا ہی سارا. تو حضرت امیر نے خود جو فرمایا ہے کہ میں نقطہ تحت الباء ہوں، جس سے شروع ہوتا ہے قرآن میں وہ ہوں. اگر اس نقطے کو پھیلا دیا جائے تو پورا قرآن بنتا ہے، اور اگر اسے سمیٹ دیا جائے تو وہی نقطہ بنتا ہے. اسی لیے میں قرآن ناطق ہوں. علامہ شبلنجی جن کی کتاب ہے نور الابصار طبع مصر، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے جو قرآن مجید میں ایمان کے بارے میں آیتیں آئی ہیں وہ اوامر ہوں یا نواہی، یا ایھا الذین آمنو یہ کرو اور یا ایھا الذین آمنو یہ نہ کرو. اے ایمان والو یہ کرو انہیں کہتے ہیں اوامر، اور اے ایمان والو یہ نہ کرو انہیں کہتے ہیں نواہی. اور اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ایمان کے مشتقات کو بھی اگر ذہن میں رکھا جائے تو وہ 1000 بنتے ہیں. تو اس میں اہل سنت کے علامہ لکھتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل آیت فیہا یا ایھا الذین آمنوا امیرھا و شریفھا علی بن ابی طالب. جتنی آیتیں یا ایھا الذین آمنوا کنٹین کرتی ہیں اس گروہ کا رئیس اور امیر حضرت علی ابن ابی طالب. اور ومن الناس من یشری، اللہ کی مخلوق اور بندوں میں سے، شکراً صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، سورہ مبارکہ آل عمران اور یا بقرہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے ظاہراً. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں، اپنے نفسوں کو بیچ دیتے ہیں. اور اس کے بعد ترجمہ
سراج بھائی آپ کے پاس قرآن مجید ہوں گے اور میرے خیال میں آپ ذرا اس کے متھے لگتے رہتے ہیں. کیا آپ نے ترجمہ پڑھا؟ نہیں کہ یہی من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، کہ ترجمہ یہی ہمیں معلوم ہوا ہے جب جہاں تک ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے نفسوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیچ دیتے ہیں. ایسے ہی ہے وہاں، حالانکہ ترجمہ اسے میں جو اختلاف ہے، اس لیے کہ رضا تو عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو وہیں رضا آ جانا چاہیے نا، وہاں تو جمع ہے، وہاں ایک تھوڑا ہے، رضا ایک ہوتی ہے، اور وہاں ہے مرضات، یعنی اللہ کی جتنی بھی رضائیں ہیں، جتنی بھی مرضیاں ہیں، آپ کی مرضی ہے سوچتے پھرو، جہاں کہیں بھی اللہ کی رضا ہے علی نے خرید لی. سبحان اللہ. علی نے وہ اپنی جان بیچ کر خرید لی. اب آپ کے لیے ہدیہ یہ اور سارے مومنین کے لیے کہ شب ہجرت تک جو جتنے رضی اللہ بن چکے تھے ان کو رضی اللہ ہونا مبارک، لیکن شب ہجرت سودا ہوا ہے، یہ شرع یشری ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، وہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، آپ جاتے ہیں شاپ پہ تو وہاں کیا کرتے ہیں، آپ پیسے دیتے ہیں اور چیز لے لیتے ہیں. تو پہلے تو وہ چیز تھی بریڈ یا جو بھی تھا اس کی تھی نا، آپ کی تو نہیں تھی. پیسے کس کے تھے؟ آپ کے. اب پیسے اس کے ہو گئے اور یہ چیز آپ کی ہو گئی. ایسا ہی ہے، شب ہجرت تک نفس تھا علی کا، سبحان اللہ. وہ ٹرانسفر ہو گیا، اس کا ہو گیا، اور اس وقت تک رضائیں ساری تھی رضی اللہ ہونے کے لیے اس کی، اور وہ رضائیں ادھر آ گئیں. سبحان اللہ. اب بھائی لوگ جسے رضی اللہ بننا ہے شب ہجرت کے بعد، وہ علی کے راضی کرے اور رضی اللہ بنے، اور جس نے علی سے بیعت لینی ہے وہ ادھر سے نہ لے، اس لیے کہ علی کا نفس اس کا ہو گیا ہے، وہ وہاں جا کے کنڈی کھٹکھٹائے کہ آئیے بیعت کیجئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بات آپ کو صحیح دماغوں میں اتری نہیں ہے، ورنہ اتنے خاموش آپ نہ رہتے. نعرہ حیدری. میں الفاظ بدل دیتا ہوں کہ اللہ کی جتنی رضائیں ممکن ہو سکتی ہیں انسان کی تصور میں، وہ ساری کی ساری ایک جان کے بدلے میں، اس لیے کہ وہ جان اتنی قیمتی اور اتنی خالص ہو گئی. دیکھیے نا، آپ زیورات بھی خریدتے ہیں اپنے لیے، اپنے پردیداروں کے لیے، تو سونا خریدا جاتا ہے تو اس کو سونار کے پاس لے کے جاتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنے کیرٹس کا ہے. اس میں بہت زیادہ ملاوٹ ہوتا ہے. کبھی وہ اپنی وہ گیس کی وٹی اور وہ کہتا ہے جی یہ سونا ہے ہی کوئی، کبھی کہتا ہے تو صحیح پر بہت زیادہ ملاوٹ ہے، کبھی وہ کہتا ہے جی رگڑ کے کہتا ہے ہاں ہے لیکن 50% ہے، کبھی کہتا ہے جی نہیں یہ 70-80% ہے. ایک مقام آتا ہے وہ کہتا ہے اس میں کخ بھی ملاوٹ نہیں ہے، پیور اور خالص سونا ہے. اور اسی طرح آپ کے ہاتھ میں کوئی جوہر آ جائے تو وہ لے کے جاتے ہیں جوہری کے پاس، اور وہ کہتا ہے کہ جی نہیں یہ عام سا ہے پتھر. کبھی ایک ایسا پتھر آپ کے ہاتھ لگ جاتا ہے کہ جی وہ کہتا ہے جی اس کی قیمت میں تو نہیں دے سکتا، اس کی قیمت کئی بادشاہیاں بھی نہیں دے سکتی. سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ اتنا قیمتی ہے، سائز کے لحاظ سے اتنا ہی ہے، لیکن یہ اتنا پیور ہے، اتنا اعلیٰ قسم کا ہیرا ہے یا جو بھی ہے اس کا نام رکھیں، کہ علی کا نفس جو ہے اتنا خالص اور پیور ہو گیا تھا کہ جس نے یہ جو آپ سجدہ شکر کرتے ہیں نماز کے بعد، پہلا سجدہ شکر آپ کے امام علی ابن ابی طالب نے شب ہجرت میں کیا تھا. سبحان اللہ. وہ اس وقت جب پیغمبر نے کہا تھا یا علی ہمارے بستر پہ سو جائیے خطرہ ہے، تو باقی بابے جو ہیں وہ بھی تو موجود تھے نا، وی آئی پی، ان کو سلا دیتے. تو پتہ اور کسی کو ذیشان صاحب سلا سکتے بھی نہیں تھے. مجبوری یہ ہے کہ سراج بھائی اور کسی کو
سلا بھی نہیں سکتے تھے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے نہیں، وجہ یہ ہے کہ وہاں تھا ظاہر کرنا نور مصطفی. وہاں سے بتا کے نہیں جا رہے، سلا کے بتانا ہے کہ یہی وہ سویا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور مورخین نے لکھا کہ علی اور پیغمبر میں تھوڑا قد کا فاصلہ اور فرق تھا، جیسے 19-20 میں چھوٹے بڑے بھائی میں ہوتا ہے. یہ دوسروں نے یہ بھی پکچرائز کیا کہ جی علی کی ماشاءاللہ وہ معاذ اللہ پیٹ بڑا تھا اور ٹانگیں بڑی پتلی تھیں. پتہ نہیں وہ جو اسی لیے شاید نہیں بھاگتے ہوں گے، وہ دوسرے تگڑے جو ہیں وہ بھاگنے کے ماہر تھے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. شب ہجرت سلانا اور کسی کو سلا سکتے بھی نہیں تھے، اس لیے کہ مورخین نے لکھا کہ پیغمبر کے بدن اطہر سے خوشبو آتی تھی سبحان اللہ. جو اور کسی سے نہیں آتی تھی. اب کسی اور کو سلاتے تو وہ اگر دن میں 2-3 مرتبہ نہا نہ لے تو اسے تو گھر والے بھی ساتھ میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے، اتنے ماشاءاللہ خوشبودار. اور اسے تو جب بیٹی نہیں بیٹھنے دیتی اس بستر پر، کیا کہنا. کل کی بات ہے نا، تو پیغمبر کیسے کہے جی ادھر سو جائیے. تھوڑی دیر بیٹھنے نہیں دیتے، نصیب نہیں ہوتا تو سونا تو بجائے خود. اور اس کے علاوہ پیغمبر کے بدن اطہر سے ایک نور ساطع ہوتا تھا. سبحان اللہ. وہ نور اور کسی میں ہو نہیں سکتا سوائے اس کے کہ کہے کہ علی منی و انا منہ، سبحان اللہ. یہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں. جسم ہو جسمی و دم ہو دمی و نور ہو نوری، اس کا نور اور میرا نور ایک ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا، اور پھر اگر دوسرے کو سلاتے تو یہ کہا تھا کہ جو سوئے گا کل وہ ہماری امانتیں بھی واپس کرے گا، سبحان اللہ. یہ کہنا تھا. اور جس کو اور کسی کو سلاتے تو اس نے تو اٹھنا ہی کوئی نہیں تھا، ویسے ہی مر جاتا دہشت سے. اس لیے کہ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے، اگر کہا جائے جناب اس کمرے میں آپ نے رات کو سونا ہے اور اس میں بڑے خطرناک سانپ بھی ہے، یا پھر دروازہ بھی کوئی زیادہ سٹرانگ نہیں ہے اور حملہ ہونے والا ہے، تلواریں یا گنیں لے کر لوگ جو ہیں وہ آپ پر اٹیک بھی کر سکتے ہیں، تو آپ مجھے آرام سے بتائیے حتیٰ وہ مطلب کون سوئے گا وہاں؟ آپ کو نیند آئے گی؟ وہ جو وی آئی پی بابے تھے ان کو تو بالکل بھی نہیں. تو جب نیند ہی نہیں آئے گی، اللہ کے نبی نے کہا سو، اور مخالفت تو وہیں ہو جاتی. یہ کہیں گے کیسے سوئیں سرکار، نیند آ نہیں رہی. اور علی کو کہا آپ نے سونا ہے. تو آپ لوگ ٹیکسی کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی آپ ٹیکسی کرتے ہیں کچھ، تو کچھ لوگ رات کو بھی چلاتے ہوں گے، رات کو ٹیکسی کر رہے ہیں. جو جس کی روٹین ہی ہو کہ رات کو جاگنا ہے ساری رات، اس کو اگر کوئی ایک ایسا دن آ جائے کہ جی کہا جائے کہ جی چلیں آج آپ رات کو سو جائیں کل دن کو، تو وہ رات کو جب اس کو سونے کے عادی ہی نہیں ہے تو وہ سوئے گا کیسے؟ ہاں جی مشکل ہے نا. تو علی کو سونے کی عادت نہیں تھی، علی رات کو نہیں سوتے تھے. حضرت کی وہ جملہ کہ اے صبح صادق گواہ رہنا، علی نے ساری زندگی تجھے طلوع ہوتے دیکھا لیکن تو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں پایا. معلوم ہوا کہ میں ہمیشہ جاگتا رہتا ہوں، رات کو تو بالکل بھی نہیں سوتا. تو اگر جو بندہ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. کسی کی گاڑی کا مسئلہ ہے وہ حل کیجیے. I do apologize. There's a BMW 2011 D16827 parked blocking the gates. Is it anybody? Yes, وہ کسی کی گاڑی کا مسئلہ ہے، جس کی ہے وہ پلیز. BMW ہے کسی کی مہنگی گاڑی. 2011 D16827. No? Not here. Thank you very much. اور Sorry about that. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. اچھا، تو علی کو تو سونے کی عادت ہی کوئی نہیں ہے، اور اسے کہتے ہیں پیغمبر کہ یا علی میرے بستر پہ سونا ہے. وہ نیا مسئلہ، ایک نیا ٹاسک کھڑا ہو گیا
کہ جو سونے کا عادی نہ ہو اسے کہا جائے سو جاؤ، وہ کیسے سوئے؟ لیکن ادھر بھی علی ہے، کیا وہ کہنا کوئی عام بندہ تھوڑا ہے، وہ کوئی وی آئی پی بابا تھوڑا ہے، وہ علی ہے۔ علی اسے کہتے ہیں جو نبی کا 100% مطیع ہو، سبحان اللہ کہ علی کو نبی کہے جاگنا ہے وہ کبھی قیامت تک سوئے نہیں، اور اگر نبی کہہ دے سونا ہے تو جب تک نبی نہ کہے وہ ہلے نہیں۔ سبحان اللہ تو امیر المومنین نے اچھا پھر اگر اور کوئی کہتا، کسی کو کہتے جی بھائی بابا جی آپ سو جائیں، تو وہ کہتے سرکار کچھ دیکھو نا، انصاف کرو، آپ تو جا رہے ہیں بچ جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ علی نے یہ نہیں کہا کہ جی میں کیا، میرا بھی کوئی کیا دھیان کیا آپ نے کہ نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں مولا یہ بتائیے، چھوڑیے لمبا قصہ، میرے یہاں سونے سے آپ تو بچ جائیں گے نا۔ سبحان اللہ پتہ یہ علی نے کیوں کہا؟ ابو طالب نے ٹرین ہی اتنا کیا ہوا، کیا کہنا سبحان اللہ وہ شیب ابی طالب سبحان جس اللہ میں علی کو اٹھا کر نبی کے بستر پر، نبی کو اٹھا کر علی کے بستر پر کیا کہنا 1050 راتیں، سبحان وہ اللہ 3 سال میں 1050 مرتبہ اتنا سکھایا تھا کہ نبی کا بستر اور تیرا نہ قد کا فرق محسوس ہو، نہ کروٹ بدلنے کا محسوس ہو، نہ سانس لینے کا محسوس ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے نبی ہے یا علی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آج کے لیے تو ٹرین کیا تھا نا ابو طالب نے۔ ابو طالب کا بیٹا کہتا ہے یا رسول اللہ قربان جاؤں، یہ بتائیے اپنے خادم کو میں اگر سو جاؤں تو آپ تو خیریت سے رہیں گے نا، بچ جائیں گے؟ تو حضرت فرماتے ہاں میں بچ جاؤں گا۔ اس وقت آپ کے مولا نے سجدہ شکر کیا تھا، مالک کیا قسمت پائی ہے تیرے علی نے، سبحان اللہ کیا قسمت پائی ہے تیرے علی نے، تو نے مجھے علی کو اپنے حبیب کا فدیہ بنا دیا۔ سبحان اللہ میں ادھر سو جاؤں اور تیرا حبیب بلے بلے بچ جائے، سبحان اللہ، اس سے بڑا فخر علی کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ تو حضرت نے وہ سجدہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد کہ لوگوں نے پوچھا تھا کہ یا علی آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ تو فرمایا میرے آقا نے فرمایا تھا نوم علی فراشی، اگر وہ کہتے مت علی فراشی تو میں مر بھی جاتا۔ یہ کوئی کیسی بات ہے، کیسا سوال کر رہے ہو علی سے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مر جا میرے بستر پہ، اگر وہ کہتے تو وہ بھی سودا گھاٹے میں نہیں تھا، مگر انہوں نے کہا تھا نوم علی فراشی، میرے بستر پہ سونا ہے۔ تو آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ خطرہ محسوس نہیں ہوا؟ میں بالکل خطرہ محسوس اس لیے نہیں ہوا کہ سچے نے کہا تھا کل اٹھنا بھی تو ہے نا۔ سبحان اللہ جب اس نے کہہ دیا کل اٹھنا تو مجھے یقین ہو گیا مرنا تو ہے ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ آج تو کم از کم نہیں مرنا۔ نعرہ صلوات، مر جاتے اٹھتے نہیں ہیں، اور اس نے کہا تھا کل اٹھ کر میری امانتیں واپس کر کے آنا ہے، تو مجھے یقین تھا آج تو مرنے کا سوال نہیں ہے۔ اور پیغمبر نے قرآن مجید میں آیا ہے کہ جتنی مرتبہ بھی کوئی بھی کام کل کے لیے کرو نا تو کہو انشاءاللہ۔ سبحان اللہ اور زندگی میں 2 کام کیے ہیں جن میں انشاءاللہ کوئی نہیں ہے، ایک یہ ہے اور ایک خیبر میں کہا تھا سبحان اللہ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ سبحان اللہ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، سبحان کہ اللہ کل میں علم دوں گا، کوئی نہیں کہا انشاءاللہ علم دوں گا، یہاں بھی نہیں کہا یا علی انشاءاللہ کل میری امانتیں واپس کرنا، نہیں، واہ 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 واہ۔ اس لیے کہ انشاءاللہ وہاں کہا جاتا ہے جہاں عمل میرا ہو سبحان اللہ اور کنٹرول اس کا ہو، لیکن اگر وہ ہی کہے کہ ایسا ہی ہونا ہے تو وہاں انشاءاللہ اس لیے نہیں کہے گا کہ خدا خود کیسے کہے گا کہ اگر اللہ چاہے گا، وہ تو خود چاہ رہا ہے،
اس لیے پیغمبر کرامی اسلام نے 2 مرتبہ بالکل زندہ بھی نہیں کہا، انشاءاللہ قطعی طور پہ کہا یا علی کل تم نے اٹھنا بھی ہے، امانتیں بھی واپس کرنی ہیں، اور قیام اور خیبر میں کہا تھا کل انشاءاللہ نہیں بلکہ حتمی طور پر میں ایک مرد کو علم دوں گا جو کرار بھی ہوگا غیر فرار۔ نعرہ حیدری! 1 گھنٹہ ہو بھی گیا اور بات تو کہیں پہنچی نہیں ہے، پر آج کی حد تک میں آپ کو زیادہ خستہ نہ کروں، تھکاؤں نہیں۔ کل سے کہہ رہے ہیں کہ جی تھوڑا لیٹ بھی ہونا ہے، تو آج کی حد تک، باقی انشاءاللہ اگر یاد آ گیا تو پھر کبھی۔ عزیزان، آج کی رات جو ہے وہ میں نے ابتدا میں کہا کہ امام حسین کے 6 ماہ نن مجاہد، اور اگر یہ نہ ہوتے نا تو اس سورہ کی، سورہ کوثر ہے نا، فصلی لربک وانحر، مختلف ترجمے دیکھیے جا کے، وانحر کی مصداق اور تفسیر کا نام ہے علی اصغر، اور اگر علی اصغر نہ ہوتے تو وانحر کی تفسیر سمجھ نہ آتی۔ پتہ ہے یہ حضرت حسین ابن علی نے 10ویں کی رات مہلت میں کیوں مانگی تھی؟ کہا عباس جا کے کہو کہ آج، ورنہ جنگ 9 کو ہونے والی تھی، کہ 1 رات رک جاؤ 10ویں کے دن۔ جب غور کیا جائے تو یہ آپ نوٹ فرما لیں، اس لیے کہ اسلام میں قربانی کی کم از کم مدت جو ہوتی ہے وہ حیوان 6 مہینے کا ہونا چاہیے۔ توجہ فرما لیا آپ نے، اس پہ آپ غور کیجئے گا بعد میں میرے جانے کے بعد۔ علی اصغر اس دن 1 دن کم تھا، قربان جاؤ حسین ابن علی، اللہ اکبر۔ اور قربانی میں ہمیشہ جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں، ایک ہی جانور ہے جسے نحر کرتے ہیں، اور وہ ہے اونٹ۔ اونٹ کو آپ ذبح نہیں کرتے بلکہ نحر کرتے ہیں۔ نحر کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف رگ نہیں کٹتی، اور وہ اس وقت سمجھ آیا جب پڑھنے کے بعد کہ ذبح علی الاصغر من الاذن الى الاذن، ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا رباب کا لال۔ اور حسین کی قربانی جو ہے وہ اس میں تکمیل آ گئی، 1 دن میں 6 مہینے کا ہو گیا علی اصغر۔ اچھا، اور یہ 10ویں کے دن اعمال کرتے آپ لوگ، یہ چند قدم پیچھے جاتے ہیں، چند قدم آگے جاتے ہیں، یہ صرف اور صرف اس علی اصغر کی یاد میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ یہ کہ اکبر کی ماں کو بھی یقین تھا کہ جا رہا ہے لاش آئے گی، قاسم کی اماں کو بھی یقین تھا کہ ہم بھیج رہے ہیں، زندہ نہیں آئے گا، لاش آئے گی۔ اون محمد یا باقی جتنی مستورات تھیں ان کو یہ یقین تھا کہ لاشیں ہی آئیں گی، اور انہوں نے کوئی تعجب کا اظہار نہیں فرمایا۔ حسین ابن علی کی اس بیٹے کی اماں حضرت رباب کو، سراج بھائی، یقین تھا کہ میرا یہ چوٹیوں والا صغیر یہ پانی پی کے آئے گا، یقین تھا، اس لیے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو کوئی دشمن مارتا نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ عربوں میں غیرت بہت ہوتی ہے، اور خاص طور پر بنی ہاشم، اور اس میں سے بھی اولاد زہرا، اور آن ٹاپ آف دیٹ حسین ابن علی سے بڑا کوئی غیور موجود نہیں کائنات میں۔
غیور وہ ہوتا کہ جو اپنی ناموس کو دشمن کے سامنے بیان بھی کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن جب عرب مجبور ہو جائے نا تو وہ یہ جملے کہتا ہے کہ جب آخری استغاثہ کیا حسین ابن علی نے حل من ناصر ینصرنا، تو دو شخصیتوں کی طرف سے جواب آیا، ایک حضرت زین العابدین جو کمر پہ ہاتھ بھی ہے، اللہ نے ان پر وہ غشی طاری کی. ایسا نہیں ہے کہ امام کوئی خطرناک بیماری کا شکار نہیں ہوتے، اور ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لے کے اپنے بابا کی نصرت کے لیے نکلتے ہیں، اور حضرت سید الشہداء وہیں سے آواز دیتے ہیں، اختی زینب خذی ہے، اسے پکڑ کے رکھنا کہ اللہ کے نبی کی نسل کی بقا کا ضامن یہ ہے، اور اس کی شہادت کا مقام یہ نہیں ہے، اس نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے پھر واپسی، ہر موڑ پہ شہید ہونا ہے. جتنا بندہ غیور ہوتا ہے اس کی کیپیسٹی کے مطابق اللہ امتحان لیتا ہے. دوسرا حضرت علی اصغر. میں اپنی ماؤں بہنوں سے منت کروں گا جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچوں کو اپنے سے جدا کر دیجئے، اور انہیں اگر کوئی دودھ پلانے والا ہے تو وہ بھی اسے دودھ تھوڑی دیر کے لیے نہ پلائیں. مجھے معلوم ہے اور آپ کو احساس ہو جائے گا، اور یہ اس وقت کی بات جب مدینہ میں جناب زینب علیہ سے پوچھا کرتے تھے لوگ کہ آپ بتائیے رسول زادی زندان شام میں سب سے زیادہ مشکل وقت آپ کو کون سا پیش آیا؟ تو علی کی بیٹی رو کے ارشاد فرماتی تھی، جب علی اصغر کی اماں کو یہ یاد آتا تھا کہ علی اصغر کے دودھ پلانے کا وقت ہو جاتا، تو اس وقت یہ زہرا کی بہو اور عزیزو، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. یہ دوسرے شخصیت ہے. اور امام مبین آئے ہیں اپنی بہنوں کے دروازے پر اور کہا کہ میری بہن زینب یہ بچہ مجھے دیجئے، اور مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی ظالم ہیں یہ اس پر رحم کریں گے، اسے پانی دے دیں گے. اور وہ جو جملہ میں نے کہا نا کہ عرب کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی، وہ انتہائی اس دکھی اور مشکل مقام پہ کہتا ہے، وہ جملہ حسین کو کہنا پڑا. کاغش کیا اس کی اماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا، اس لیے اسے پانی دے دو. اب آپ یہ بات نہیں سمجھیں گے، یہ جو پردے میں بیٹھی ہیں نا میری مائیں بہنیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ یہاں بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. جو بیک کنٹریز ہیں نا، گرم کنٹریز، ہاٹ، ان میں بھی اگر 6 مہینے کے بچے یا نو مولود بچے کو پیاس لگے تو وہ گلاسوں اور جگوں اور کپوں سے پانی نہیں پیتا. مائیں اپنے یہ پورے تر کر کے اس کے لبوں پہ لگاتی ہیں اور اس کی پیاس بجھ جاتی ہے. آئے مظلومیت حسین، حسین نے کوئی جگ تو نہیں مانگے تھے، گلاس نہیں مانگے تھے، کہا ایک گھونٹ پانی میرے بچے کو پلا دو. اور کہا اگر حسین کے لیے کتنا مشکل تھا، اگر قصوروار ہوں تو میں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اور ظالم نے کہا تھا کہ حسین بہانے بنا رہے ہو، پینا خود ہے اور بچے کا نام لے رہے ہو. حسین ابن علی نے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آ کے خود پلا دو. عزیزو آپ ذرا جاگیے اور اپنے قلوب کو، اپنے دلوں کو کربلا لے جائیے. حسین ابن علی نے رکھا، لیکن وہ نعت کے قرآن کا پارا تڑپ گیا، اس لیے کہ گرمی اتنی تھی. جب اسے اٹھا لیا جلدی سے تو دشمن کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی اور رونا شروع ہو گئی ساری. اور اس وقت عمر سعد نے کہا تھا اقطع کلام الحسین، شمر حسین کی یہ گفتگو بند کرو ورنہ ساری فوج باغی ہو جائے گی. تو ظالم نے
یہ عربوں میں ٹریٹی سائن تھی، جیسے جنگی کرائم ہوتے ہیں کہ 3 شعبوں والا تیر انسانوں کو استعمال نہیں ہوگا۔ عزیزو وہ روایت تو ایک ہی ہے کہ گلا کٹا گیا کان سے دوسرے کان تک، یا حضرت کا سر جو ہے علی اصغر کا وہ پھٹ گیا، لگتا ہے ایسے، روایت تو ایک ہی ہے کہ وہ تیر اتنا وزنی تھا اور صغیر کا وزن اتنا کم تھا۔ روایت کہتی ہے اگر حسین کا بازو نہ ہوتا تو جدھر جدھر تیر جاتا علی اصغر ادھر چلا جاتا۔ اور آپ پڑھے لکھے ہیں، راوی کہتا ہے کہ حسین کا بازو اور علی اصغر کا گلا ایسے ایک ہو گئے تھے جیسے درزی کپڑے کی 2 تہوں کو سی کر ایک کر دیتا۔ حسین اتنا مجبور کہ وہ تیر بڑی مشکل سے نکالا، اور اس کے بعد حسین نے آگے پیچھے چلنا شروع کیا، حیران و پریشان اب میں کیا کروں، رباب کو کیا جواب دوں گا۔ اس عمل کو آپ عاشور کے دن کرتے ہیں۔ آخر ابا کا دامن اوپر ڈالا اور حسین جو بین کرتا تھا باقی ساری لاشوں پر، چپ بالکل چپ ہو کر آ کے دروازے پر انما یرید اللہ پڑھتے ہیں۔ ساری بیویاں جب اکٹھی ہو گئیں تو سب سے چھوٹی 4 سالہ علی اصغر کی بہن وہ دوڑ کے آتی ہے کہ بابا اسوکیا اخی، کیا میرے بھائی نے پانی پی لیا، اس لیے کہ اب رو نہیں رہا نا؟ تو حسین کچھ کہہ نہ سکے، آہستہ سے دامن ابا کا سرکا دیا۔ جو ہی دامن ابا کا ہٹنا تھا، سکینہ کے ہاتھ آئے اپنی آنکھوں پہ اور دوڑ کے اپنی اماں کے خیمے میں گئی، اماں جلدی آؤ، فرات کا پانی سرخ ہو گیا۔ اب جناب رباب آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ حسین ابن علی کے ہاتھوں پر وہ گلا، تو یہ اس وقت کی بات ہے اور کسی نے نہیں کہا۔ جناب رباب روئی نہیں، کہا کہ تعجب سے اب مثلوں کا ینہر یا بنائی، بیٹا آپ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے۔ 1956 میں لاہور میں سراج بھائی ایک کانفرنس ہوئی تھی پارلیمنٹ کی، وہاں انڈیا کا ایک وزیر آیا تھا اور اس نے یہ مصحف پڑھا تھا، شاید محرم کے ایام تھے۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں پہ تعجب ہے اس دور کے مسلمانوں پر کہ جنہوں نے اس کو بھی نہ چھوڑا، جس سے یہ بھی نہیں اندازہ تھا، یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تیر لگے تو ہنسنا چاہیے یا رونا چاہیے۔ اور یقین مانیے وہ پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے وہ امام بارگاہ بن گیا۔ آپ نہیں رو رہے تو کیا بات، کیا مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ساری کی ساری کائنات اس کے ساتھ روئی۔ حسین وہ مظلوم ہے، میں اور آپ نے روئے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ بکت علیہ السماء، اس پر آسمان بھی روئے، وحیتان فی البحر، مچھلیاں سمندروں میں روتی ہیں، اور ہر پتھر، روایت کہتی ہے جب حسین کی شہادت ہوئی تو دنیا کے کسی گوشے میں کوئی بندہ بھی پتھر ہٹاتا تو تازہ خون ابلتا ہوا نظر آتا تھا۔ حسین وہ مظلوم ہے، اور آج جس شخصیت کے نام ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے یہ حسین کا وہ باب الحوائج بیٹا ہے جس کے بعد جس کے نام کا واسطہ دیا جائے خداوند ذوالجلال کو اس دعا کو رد کرتے ہوئے حیات دی۔ خداوند ذوالجلال ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے، اور جن لوگوں کے اللہ نے اولادیں دی ہیں علی اصغر باب الحوائج کے صدقے میں، ان کو حیاتی دے، صحت سلامتی دے، اور جنہیں نہیں عطا کی ہیں باب الحوائج علی اصغر کے صدقے میں ان کی جھولیاں آباد کرے، ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے۔ خداوند ذوالجلال پوری دنیا میں تیرے علی اصغر کا آج دن منایا جا رہا ہے، ان ماؤں کی عظمتوں کو سلام کہ جو علی اصغر پال کر یہ دعائیں دیتی ہیں، ساتھ میں دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف، ہم یہ اصغر کے سپاہی تیرے لیے پال رہی ہیں، اور تو آ جلدی کر اور انہیں اس وقت آنے تک محفوظ ہونے کی دعا دے
اور جب تو آ جائے تو انہیں اپنی خدمت میں لے لینا. خدا بند ذوالجلال قائم آل محمد کا ظہور فرما. ان کے آنے تک ہمارے مراکز دینی، ہمارے اتباعات عالیات اور آپ کے اس مرکز کو آباد و شاد فرمائے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے تک ان کے نائبین برحق مراج اعظام کا سایہ صحت اسلام جی کے ساتھ مستدام فرمائے. خدا ہمارے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ نت فرما، اور ہمارے مریضوں کو شفاء کلی اور صحت عاجل نت فرما، اور غزہ و فلسطین پر رحم و کرم فرما. تمام مسلمانوں کی حاجات شریعت دینی دنیا پوری فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.